آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، اور قبر میں میت اترنی ہے ضرور۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان تیری میری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ مجھ پہ مٹی ڈالی جائے گی۔ یہ اس ہستی کے ساتھ ہو گیا جس کو عقل مانتی نہیں، تسلیم نہیں کر سکتی۔ دھرتی اللہ سے پوچھو کس کے لیے سجائی، فرمایا میرے محبوب کے لیے۔ اس سے پوچھو آسمان کیوں بنائے، میرے محبوب کے لیے۔ رات دن کا نظام کیوں چلایا، میرے محبوب کے لیے۔ آسمان ستاروں کو سیاروں کو آپ نے کیوں سجایا، میرے محبوب کے لیے۔ لیکن جب موت کا قانون دیکھو گے تو رب کے محبوب کے گھر بھی یوں ہی حملہ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی اللہ نے باپ کا سایہ اٹھا دیا۔ شکر مانو کہ تو چلتا پھرتا ہوا، تیری تو شادیاں ہو گئی، تو بچوں والا ہوا، تب تیرے باپ کا سایہ اٹھا۔ جس کے لیے کائنات بنی تھی وہ تو ابھی تک ماں کے پیٹ میں تھا، ان کے باپ کا سایہ اللہ نے اٹھا دیا۔ اور کچھ بڑے ہوئے اور اتنی عمر کو پہنچے کہ صاف صاف اپنی امی سے پوچھ سکے این ابی، میرا ابا کہاں ہے؟ اب آمینہ کیا جواب دے؟ جس نے اپنی آنکھوں سے کبھی اپنے والد کو نہیں دیکھا وہ اپنی امی سے پوچھتا ہے، 6 سال کا بچہ ہے، بچہ وہی ہے جس کے لیے کائنات سجی ہے، پوچھتا ہے میرا ابا کہاں ہے؟ آمینہ کہتی ہیں تو نے میرے لال ابا کو تو نہیں دیکھا، چل میں تجھے ابا کی قبر دکھا کے آؤں۔ جب قبر دکھانے جاتی ہے اور آمینہ پہ ایسا سکتہ طاری ہوتا ہے کہ روح قبض انصری سے پرواز کر چکی ہوتی ہے، یعنی جو بچہ جس کے لیے ساری کائنات سجی تھی باپ کی تسلیاں لینے قبر پہ پہنچے تھے، لیکن جب قبر پہ پہنچے تو اللہ نے ماں کو بھی اٹھا دیا۔ کچھ بڑے ہوئے دادے کا سہارا لیا، لیکن جب ضرورت پڑی تو دادا عبد المطلب کو بھی اٹھا دیا۔ پھر وقت ایسا آیا جس وقت چاروں طرف سے جو ہے حملے ہوا کرتے تھے، تانے ہوتے تھے، لوگ کانٹے بچھاتے تھے، کیچڑ ڈالتے تھے، تھوکتے تھے، راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، گہرے کھڈے کھودتے تھے، جس میں اثر پہ اوج ڈالتے تھے۔ اس وقت ضرورت تھی چچا کی، اس وقت اللہ نے چچا کو اٹھا دیا۔ تسلیاں گھر میں تو ملتی تھی بیوی کی طرف سے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ خدیجہ تسلیاں دیتی تھی جب تبلیغ کے سفر سے شام کو تھکے ماندے گھر پہنچتے، کسی نے چہرے پہ تھوکا ہوتا، کسی نے راہوں میں کانٹے بچھائے ہوتے، کسی نے پتھر برسائے ہوتے، خدیجہ گھر میں تسلیہ دیتی، میرے آقا میرے محبوب آپ کو کچھ نہیں ہونا ہے، اللہ آپ کو عزت اور بلندی کے مقام تک لے جائے گا، یہ مٹنے جو ہے سرکشیاں کرنے والے مٹ جائیں گے، تیرا نام دنیا میں چمکے گا، میرے محبوب کچھ نہیں ہوگا، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ جن کے لیے کوئی نہیں ان کے لیے آپ کمانے والے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ ایسی صفتوں والے ہلاک نہیں ہوا کرتے، لیکن جب ضرورت پڑی زیادہ تو تسلی دینے والی خدیجہ کو بھی اٹھا دیا۔ کس کے گھر یہ موت کے حملے ہو رہے ہیں؟ اس کے گھر جن کے لیے اللہ نے دنیا بنائی تھی، جس کے لیے آسمان سجے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا، عقل نے تو نہیں مانا، بڑے بڑے صحابہ کے تو سمجھ میں نہیں آیا، لوگ تو پتہ نہیں کیوں خوشیاں مناتے ہیں۔ ذرا مدینے میں جا کے کوئی پوچھے، ذرا کوئی حدیث کی کتابیں ذرا کھولے، 12 ربیع الاول ہوا، 12 ربیع الاول کو کیا ہوا تھا مدینے میں؟ کوہرام مچ گیا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا کہ مدینے کی ایک ایک چیز رو رہی تھی، اور حضرت انس نے بالکل صحیح روایت، حضرت انس نے فرمایا جس دن میرے آقا مدینے تشریف لائے تھے اس دن مدینے کی ایک ایک چیز چمکتی ہوئی نظر آتی تھی، جس دن دنیا چھوڑ کے چلے گئے اس دن مدینے کی ایک ایک چیز میں اندھیری اور تاریکی چھائی ہوئی تھی، غم کی چادر بچھی ہوئی تھی، صحابہ نڈھال تھے، ہچکیاں بندھی ہوئی تھی، کوئی کہہ رہا تھا، ام سلمہ کہہ رہی تھی مصیبتوں کا تو صرف ہم نے نام ہی سنا تھا، آج پتا چلا کہ مصیبت کیا ہوتی ہے، اور امی عائشہ کوہنے میں کہہ رہی تھی ہائے میرے وہ آقا چل بسے
جن کے احد کے میدان میں موتیوں جیسے دانت توڑے گئے، انہوں نے پھر بھی صبر کیا۔ ہائے میرے وہ آقا چل بسے جنہوں نے ساری زندگی ایک رات بھی اپنی گنہگار امت کی فکر میں سو نہ سکے، وہ آج چل بسے، اور فاطمہ کا رونا کوئی پڑے نا حدیثوں میں، یا ابتاہ اجاب ربن دعاہ، یا ابتاہ اجاب ربن دعاہ، ہائے میرے ابا نے اپنے رب کے بلاؤ پہ لبیک کہہ دیا۔ یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ، ہائے میرے وہ ابا چل بسے جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ، ہائے میرے ابا کی کوئی خبر جبریل کو بھی کوئی بتا دے، جبریل کو بھی جا کے کوئی سنا دے کہ تو جس کے پاس وحی لاتا تھا وہ آج چل بسے، وہ آج چل بسے۔ اور پھر دفن اور کفن سے فارغ ہونے کے بعد جب صحابہ بدھ کی رات کو واپس لوٹے ہیں، پیر کی صبح کو انتقال ہوا اور بدھ کی رات کو جا کے تدفین ہوئی، تو جب رات کا وقت ہے اور صحابہ واپس لوٹے قبرستان سے، نبی کی چہیتی لاڈلی بیٹی فاطمہ گھر سے باہر نکلی، اور صحابہ جب دفن سے واپس آئے تو پوچھا، بتاؤ صحاباؤ میرے ابا کو کہاں سلا کے آ گئے، بتاؤ میرے ابا کو کہاں سلا کے آئے ہو؟ کس میں جگر، کس میں ہمت، کس میں حوصلہ سے فاطمہ کو جواب دے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس نے کہا کہ میں نے ہمت کی اور کہا اللہ کے رسول کی بیٹی اس طرح کے سوال نہ کر، ہم تیرے ابا کو مرقد میں قبر میں سلا کے آئے ہیں۔ بخاری سے بول رہا ہوں جو ہے۔ پھر پوچھا فاطمہ نے، اصابت انفسکم، انس بتائیے کیا تم نے میرے ابا پہ مٹی بھی ڈال دی؟ عقل سے پوچھو کیا وہ ہستی اس لائق تھی کہ ان پہ مٹی ڈالی جائے؟ بالکل وہ لائق نہیں تھی۔ وہ ہستی تو وہ ہستی تھی جن کو جنت الفردوس میں سلایا جاتا۔ لیکن قانون دیکھیے نا، جب فاطمہ نے پوچھا ہے، بخاری کی روایت ہے، انس بھیا ذرا اتنا بتا کیا تم نے میرے ابا پر مٹی بھی ڈال دی؟ انس نے کہا کون جواب دے؟ ہچکیاں بند گئی، انس کا رونا بڑھ گیا، کہا اللہ کے رسول کی بیٹی اس طرح کے سوال نہ کر، ہم نے ان ہاتھوں سے تیرے ابا کی قبر پہ مٹی بھی ڈال دی۔ تو پھر فاطمہ حدیث کے جملے سنو، اصابت انفسکم، اصابت انفسکم، اصابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب۔ بتا انس وہ جگر کہاں سے لائے تھے، وہ دل کہاں سے لائے تھے، وہ ہاتھ کہاں سے لائے تھے کہ تم نے میرے ابا پہ مٹی ڈال دی؟ علماء نے لکھا ہے فاطمہ رو رہی تھی لیکن خدا کی تقدیر جواب دے رہی تھی، اے فاطمہ یہ دنیا ہے، جو بھی آئے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ اب کس کے ساتھ نہیں ہوگا؟ جب ساری کائنات کا جو محور تھا، اگر میں ساری کائنات کو دودھ کہوں تو محمد الرسول اللہ اس کے مکھن تھے، اگر میں ساری دنیا کو پھول کہوں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوشبو تھے۔ کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، آپ سارے حسن کو بکھیر دو گے تو دنیا بنے گی، لیکن جب سمیٹو گے تو کیا بنے گا؟ شاعر سے سنیے، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ سارے حسن کو پھیلاؤ تو دنیا کی مختلف چیزیں بنتی ہیں، ساری کائنات کے حسن کو سمیٹو تو محمد رسول اللہ کا نام بنتا ہے۔ کتنا میٹھا نام بنایا۔ مسعود انور ایک شاعر ہیں، بڑے مزاحیہ قسم کے، مذاقیہ قسم کے شاعر ہیں، لیکن جب سیرت پہ قلم اٹھایا تو کمال کر دیا۔ کہتے ہیں ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ہائے ہائے، ذرا آپ کہہ کے دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ بوسوں کو مانیں یا نہ مانیں، شریعت نے آپ کو ضروری بھی نہیں قرار دیا اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، نام ہی اس نے ایسا بنایا ہے جب نام لوگے تو دونوں ہونٹ آپس میں بوسہ لیں گے، آپس میں ایک دوسرے کا منہ چومیں گے، محمد
اب اسی کو شاعر کہتا ہے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ صحابہ کتنے روئے ہوں گے جب صرف جس جگہ خطبہ دیتے تھے، ایک کھجور کی ٹہنی تھی جس کا سہارا لگا کے جمعے کا خطبہ دیتے تھے، لیکن جب منبر بنا تو اس جو ہے کھجور کی شاخ کو چھوڑ دیا اور منبر پر پہلا خطبہ دینے لگے۔ حدیثوں میں آتا ہے وہ کھجور کی شاخ کی رونے کی آوازیں مسجد میں اس طرح آئی جیسے 9 مہینے کی گابن اونٹنی بلکتی ہے، ایسی وہ بلک بلک کر کھجور کی شاخ روئی تھی۔ کتنی جدائی تھی، صرف 2 فٹ دوری ہوئی تھی، کھجور کی شاخ اتنی روئی۔ لیکن جس دن دنیا چھوڑ گئے اس دن کیا صحابہ پہ گزری تھی، کیا مدینے میں کوہرام مچا تھا۔ حضرت عبداللہ بن انیس نے جب یہ خبر سنی تو ان کا جگر پھٹ گیا، وہ دنیا سے چل پڑے، اور حضرت زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور حضرت علی کہہ رہے تھے اگر میرے آقا نے زور زور سے رونا منع نہ کیا ہوتا تو آج علی روتا ہوا اور چیختا ہوا جنگل کو نکل جاتا، کبھی پلٹ کے مدینے میں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مدینے والا ہی نہیں رہا تو علی مدینے میں کیا کرے، علی مدینے میں کیا کرے۔ حضرت عثمان جیسے مضبوط اعصاب والے انسان پر بھی سکتہ طاری ہو گیا، غشی طاری ہو گئی، بے ہوش سے ہو گئے تھے، اور حضرت عمر جیسا جری اور مضبوط انسان بھی ہوش کھو بیٹھا، تلوار میان سے نکالی اور کہا خبردار اگر یہ خبر اڑائی کہ میرے آقا کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی اس تلوار سے گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو رب سے ملاقات کرنے اور بات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے، میرے آقا واپس آ جائیں گے، واپس آ جائیں گے، کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے، سب کو خاموش کرا دیا، خبردار نہیں انتقال ہوا ہے، نہیں جھوٹی خبر ہے، یہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میرے آقا کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ تلوار میان سے نکال دی۔ عمر کے سامنے کون ہمت کرے، کون کہہ دے کہ انتقال ہو گیا ہے، کون کہہ دے کہ اللہ کا قانون لاگو ہو گیا ہے، کون کہہ دے کہ روح انصری جسے انصری سے نکل چکی ہے، پرواز کر چکی ہے، رب سے ملاقات کا محبوب نے فیصلہ کر لیا ہے۔ عمر کے سامنے کون بولے، کس کی نہیں مانتے، سب کو تقریر زور زور سے کر رہے ہیں، سائلنٹ کر دیا، سب کو خاموش کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو ابو بکر صدیق آئے۔ صحابہ نے کہا اگر اس وقت ابو بکر صدیق نہ ہوتا تو نہ جانے اس امت کی پٹڑی گاڑی کس پٹڑی پہ ہوتی۔ ابو بکر نے اس امت کو سنبھالا اور کہا اجلس یا عمر، بیٹھ جا عمر، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، بیٹھ جا۔ اب حضرت عمر نہیں مانے، اپنی تقریر کو جاری رکھا۔ دوسری طرف جو ہے حضرت ابو بکر صدیق نے جا کے بیان شروع کیا، تو اب یہ جتنا بھی سارا مجمع تھا یہ اٹھ کے حضرت عمر کو چھوڑ کے ابو بکر کی سننے چلا گیا کہ دیکھو آج یہ کیا کہتے ہیں جو یار کے ساتھ، جو غار کے یار ہیں، جو ہر پل ساتھ رہے ہیں، عمر تو کہ بولنے نہیں دے رہے کہ انتقال نہیں ہوا، سنتے ہیں ابو بکر کیا کہتے ہیں۔ جب ابو بکر کے پاس پہنچے ہیں، ابو بکر سب سے پہلے اپنی بیٹی یعنی امی عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سفید چادر تنی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے چادر چہرے سے اٹھائی اور کہا طبت حیا و میتا بأبی انت و امی، میرے ماں باپ پر قربان، طبت حیا و میتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنا حسین ہے، موت بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکی، تو موت سے پہلے بھی حسین تھا، موت تو بڑے بڑے حسینوں کا حسن چھین لیتی ہے، لیکن محمد تو کتنا حسین ہے کہ موت بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکی، طبت حیا و میتا، کہ تیری زندگی بھی پاکیزہ، تیری موت بھی پاکیزہ۔ اور پھر کہا انقطع لموتك ما لم ينقطع لموت احد من الانبیاء من النبوة، میرے آقا تیرے انتقال پر ایک چیز ختم ہو گئی جو کسی کے انتقال پر وہ چیز ختم نہیں ہوئی، کسی پیغمبر اور نبی اور رسول کی موت پر بھی وہ چیز ختم نہیں ہوئی، وہ چیز ہے کہ آج کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا،
آسمان سے وحی نہیں آئے گی، نبوت کا سلسلہ بند، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اور اس کے بعد کہا فعظمت عن الصفہ، تاریخی جملہ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذات تعریف سے بالا تر ہے، یعنی کوئی تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی 30 یا 23 منٹ میں کوئی مولوی نبی کی تعریف کیسے کر دے گا جس کو رب العالمین نے 23 سالوں میں 30 پاروں میں بیان کیا۔ قرآن کتنے سالوں میں اترا؟ 23 سالوں میں، اور پارے کتنے ہیں؟ 30۔ قرآن کیا ہے؟ امی عائشہ سے صحابہ نے پوچھا نبی کی سیرت، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا کردار، نبی کا کیریئر، نبی کے کریکٹر، نبی کے اخلاق، نبی کی رفتار، نبی کی گفتار، نبی کی صفات، نبی کی ذات ہمیں بتا، نبی کی بات۔ تو کہنے لگی قرآن نہیں پڑھتے؟ صحابہ نے کہا امی قرآن تو صبح شام پڑھتے ہیں۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے۔ قرآن میں جتنے بھی حروف ہیں یہ میرے نبی کی سیرت کے پروف ہیں، اگر غور سے پڑھو۔ نبی کا چہرہ قرآن بولے گا والضحیٰ، نبی کی زلفیں قرآن بولے گا واللیل، نبی کا سینہ قرآن بولے گا الم نشرح لک صدرک، نبی کی پشت قرآن بولے گا الذی انقض ظہرک، نبی کی شان قرآن بولے گا ورفعنا لک ذکرک، نبی کی آنکھیں قرآن بولے گا ما زاغ البصر، نبی کا زمانہ قرآن بولے گا والعصر، نبی کا خزانہ قرآن بولے گا انا اعطیناک الکوثر۔ جتنے بھی قرآن کے حروف ہیں یہ میرے نبی کی سیرت کے پروف ہیں۔ ایک وہ قرآن جو تیرے اور میرے گھر میں یا مسجد میں رکھا ہوا ہے، ایک وہ قرآن جو امی عائشہ کے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اس قرآن کی اگر سطریں کالی ہیں تو اس قرآن کی زلفیں کالی ہیں، اگر اس قرآن کے 30 پارے ہیں تو اس قرآن کے حسین نظارے ہیں، حسین نظارے ہیں۔ تو دوستو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کا بنایا ہوا جو ضابطہ، جو قانون موت کا جو اللہ نے لاگو کیا، یہ اپنے چہیتے لوگوں پر، اپنے برگزیدہ لوگوں پر